سر تپا حجاب آپ ہیں، آقا پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ سر تپا حجاب آپ ہیں، مل کے کہنے سر تپا حجاب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، آقا سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ اور جو نہ ہو خروب حاکم، جو نہ ہو خروب حاکم، ایسا آفتاب آپ ہیں، ایسا آفتاب آپ ہیں۔ گل کی پنکھڑی نے یوں کہا، گل کی پنکھڑی نے یوں کہا، گل پھول کو کہتے ہیں اور پنکھڑی پھول کی پتی، پھول کی پتی محبوب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ گل کی پنکھڑی نے یوں کہا، گل کی پنکھڑی نے یوں کہا، آقا میرا بھی شباب آپ ہے، میرا بھی شباب، شباب حسن کو کہتے ہیں۔ تو گل کی پنکھڑی محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہے آقا میری خوبصورتی میرا حسن جو ہے یہ آپ کے صدقے سے ہے۔ گل کی پنکھڑی نے یوں کہا، گل کی پنکھڑی نے یوں کہا، آقا میرا بھی شباب آپ ہے، میرا بھی شباب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ سر تپا حجاب آپ ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پردے کے اندر ہیں، اندہ مطلب سر تپا حجاب آپ ہیں، اندہ مطلب ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، آقا پھر بھی لاجواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں نہایت ادب احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب القدر معزز محتشم عزیز بزرگو دوستو خطبے دے وچ تین سپارے دی سورت دحا کی آیات بینات جو ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں۔ مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھ راضیل کے نظر و فکر دل و زبان کو ہر طرح کی غلطی سے بچا کے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو حق کہنے سننے سمجھنے یاد رکھنے یاد رکھ کے عمل کرنے عمل کر کے اللہ حق تے پکیاں رہنے توفیق عطا کرے۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، مالک لم یزل کا احسان پر احسان ہوا، کرم پر کرم ہوا، رحمت پر رحمت ہوئی۔ بڑے لوگوں کی تمنا تھی کہ آج عید ہو جائے، ویسے ہماری تو آج بھی عید ہے، مسلمانوں کی آج بھی، کیونکہ کریم آقا کا فرمان ہے کہ جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو اگر عید الفطر بھی آ جاتی تو پھر ڈبل عید ہو جانی تھی۔ ہاں، تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خواہش تھی کہ آج عید الفطر بھی ساتھ آ جائے، مگر مالک لم یزل نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، فضل فرمایا، رحمت فرمائی اور ہمیں رمضان کا ایک اور دن دے دیا، اور دیا بھی وہ ہے جو الوداعی ہے اور پھر ہے بھی جمعہ۔ تو یہ کرم پر کرم ہے، احسان پر احسان ہے۔ جمعہ ویسے ہی عام مہینوں کے اندر بھی، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے، جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ ہو تو یہ تو اور برکتیں لے کے آتا ہے، اور رحمتیں لے کے آتا ہے، اور نوازشیں لے کے آتا ہے۔ جی جمعہ کی ہر گھڑی کے اندر رمضان کا جو جمعہ المبارک ہے، رمضان المبارک کا جو جمعہ ہے، اس کی ہر گھڑی کے اندر خالق لم یزل 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، اسی لیے کریم آقا نے فرمایا نا کہ جو رمضان زندگی میں پائے اور پھر بخشش نہ کروائے، فرمایا بڑا محروم شخص ہے وہ، بد نصیب ہے وہ کہ جو رمضان بھی پائے پھر بخشش کروا کے جنت نہ لے۔ تو یہ تو آتا ہے جنت کے پروانے تقسیم کرنے کے لیے، رمضان جنت کے پروانے لے کے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوا، ایک دن ہمیں اور عطا کیا، اور پھر خالق لم یزل کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے کہ رمضان کے فوراً بعد جو رات عطا فرماتا ہے، جیسے ہی اب مغرب میں رمضان ختم ہونا ہے، شوال شروع ہو جانا ہے، رمضان کے بعد پھر شوال کا چاند جیسے ہی آئے گا، اب یہ جو رات آنے والی ہے، یہ جو رات جو رات آنے والی ہے، اس رات کا جو نام ہے نا، یہ جو عید کی رات ہے جسے ہم عام طور پر چاند رات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چاند رات۔ تو یہ جو چاند رات آ رہی ہے، شریعت مطہرہ کے اندر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ، ان کا مطلب ہے انعام لین دی رات کی، جی انعام کی رات، دوسرے لفظاں کہہ لو رب دی بارگاہ چوں، لجپال آقا دی بارگاہ چوں عیدی لین دی رات ہے، محبوب دی بارگاہ چوں، جی یہ عیدی لینے کی رات ہے، بڑی ہی بابرکت رات ہے، بہت فضیلتیں رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجپال آقا کے صحابی ہیں، محبوب کے صحابی ہیں، شام گئے تبلیغ کے لیے، محبوب نے ان کو خود حکم فرمایا کہ معاذ شام چلے جاؤ، جا کے وہاں اسلام کی تبلیغ کرو، تو قربان جائیں ان کو آقا نے خود اونٹ پر سوار کیا ہے، اور ساتھ پیدل چل کے شہر سے باہر جو ہے رخصت کرنے آئے ہیں، الوداع کہنے آئے ہیں۔ معاذ فوراً عرض کیا آقا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پیدل چلیں اور میں اونٹ پر، فرمایا نہیں آپ سوار رہیں۔ ہاں کونین کے مالک ہیں یار، کونین کے، جی ان کے اشاروں پر کونین چلتی ہے، دو جہاں چلتے ہیں ان کے اشاروں پر، مگر عاجزی اس قدر ہے اور رب کو پسند ہی بڑی ہے،
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس قدر عاجزی فرمایا کرتے تھے کہ رب کو پسند بہت ہے. فرمایا حدیث قدسی ہے جو اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے نا, اللہ پاک کے لیے عاجزی کرتا ہے, انکساری کرتا ہے, تواضع کرتا ہے. کیا مطلب ہے عاجزی دا؟ کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. میرے پیر صاحب لکھتے ہیں کہ جڑا بندہ اپنے آپ نو کچھ سمجھے نہ کچھ سمجھے, سمجھو کچھ نہیں ہے. نہیں سمجھائی؟ فرمایا جڑا کچھ سمجھے نا اپنے آپ نو, کچھ سمجھے کہ میں کچھ ہے. فرمایا جڑا کچھ سمجھے سمجھو کچھ نہیں, تے جڑا کچھ بھی نہ سمجھے وہ سب کچھ ہے. مٹھا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. بیج نو مٹی چ دبائیے تے پھر ہی جناب ننھی سی کومپل, پھر پودا, پھر بڑا درخت بنتا ہے. تو اگر وہ بیج کہے میں جناب خاک چ نہیں ملنا, میں مٹی چ ملا ہوں, ہاں آلہ ہو کے میں کیوں جاواں مٹی چ, تو پھر وہ دانا ہی رہے گا نا. تو جب اس نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا, پھر وہ ایسا قد اور درخت بنا کہ نہ صرف اسے ہی فائدہ پہنچا ہے بلکہ اس کی ذات سے زمانہ فیض پاتا ہے. تو پھر ایسا ہوتا ہے جب بندہ عاجزی اللہ کے لیے, اس کے محبوب کے لیے کرتا ہے, پھر اللہ اس کو درجہ ولایت عطا فرماتا ہے. پھر اسے بھی منصب ملتا ہے, عہدہ ملتا ہے, اور زمانے والے بھی پھر اس سے فیض پاتے ہیں. تو اگر کہ نہیں جی انج کیویں ہو سکتا ہے, ہاں میں تے اپنے کپڑے تے مکھی بھی نہیں پہن دیندا. تو پھر بزرگوں نے پتہ کیا لکھا ہے, فرمایا پھلاں دا تو عطر بنا, پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر کڈ دریا. عطر دا پھر پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر کڈ دریا, دریا دے وچ تو ڈبکیاں لا. یہ جڑا عطر دا دریا کڈیا ہے نا, اس عطر دے دریا ڈبکیاں لا. پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا پھر کڈ دریا, دریا دے وچ تو ڈبکیاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی. پہلو اپنی میں مکا, پہلو اپنی انجی ان مکانا تھوڑا اوکھا ہے. ویسے ان مکانا تھوڑا جا جڑے بندے دی میں جی شیطان ہے نا, شیطان تو اس نے یہی تو کہا تھا مالک کی بارگاہ میں, اللہ پاک کی بارگاہ میں. اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور سارے فرشتوں کو فرمایا میرے آدم کو سجدہ کرو, سجدہ تعظیم. سجدہ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا, تعظیم کا سجدہ تھا. اللہ نے اعزاز دیا حضرت آدم کو, نوریوں سے خاکی کو سجدہ کروایا جا رہا ہے. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نوری فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن شیطان انہوں نے کہا جی میں تے نہیں کرنا. اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کرنا, تے کہندا ہے انا خیر من. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں جو اس نے بولے. مجھے دیکھیں یار کیا ہو گیا آپ کو. فرمایا انا خیر من. یہ بھائی محمد خلیل صاحب جو ہے قرآن پاک کی ریلیں لے کے آئے ہیں. اللہ قبول فرمائے, قبول فرما کے ذرے ذرے کی وزن میں ان کو لاکھوں کا بدلہ دے. تو فرمایا آنا, شیطان نے جو الفاظ کہے نا وہ الفاظ رب نے قرآن میں فرمائے. شیطان نے آکھیا آنا خیر من, کہ میں آدم نالوں بہتر ہاں, میں بہتر ہاں. فرمایا میں جدوں مر جاندی ہے نا, میں جدوں جی جڑے بندے دی میں مر جاندی ہے میں جی, پھر اس کو درجہ ولایت ملتا ہے, اسے پھر درجہ
جی اس سے پھر درجہ جی یہ نہ کوئی کہے کہ میں جناب یوں ہوں تو اس طرح ہوں تو میں بڑا پڑھا لکھا ہوں اور میرا بڑا بینک بیلنس ہے اور میں جاگیردار ہوں اور میں محلے کا چودھری ہوں اور جناب یہ ہے وہ ہے نا. فرمایا نہیں اتنی پڑھائیاں شڑھائیاں کوئی کام نہیں آنیاں. بزرگاں لکھیا ہے نا پڑھے دا کوئی مان نہ کرے تے مت آنکھیں میں پڑھیا. پڑھے دا کوئی مان نہ کرے تے مت آنکھیں میں پڑھیا. او جبار قہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا. او جبار قہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ. بھائی وہ بے نیاز ہے نا, وہ بے نیاز سے. تو بہرحال محتشم عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے محبوب کے اوصاف کو 30ویں پارے سورہ دحا کے اندر بیان فرمایا. اب سبحان اللہ کہیں میں قرآن پڑھتا ہوں. خالق لم یزل قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا سورہ دحا 30واں سپارہ آیات بینات شروع سے چلتی ہیں. خالق لم یزل فرما رہا ہے والدحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ارشاد خداوندی رب فرما رہے ہیں والدحا سونیا سانو تیرے چمک دے چہرے دی قسم. چمک دے چہرے دی قسم میرے اعلیٰ حضرت اس آیت کریمہ دا انج ترجمہ کیتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت رہبر شریعت حامی سنت ماہی بدت الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان بریلی دے غیرت مند امام آپ اس آیت کریمہ دا ترجمہ کو انج کر دینے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. خدا دی قسمیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے جنو جو بھی مرتبہ دیتا ہے کریم آقا دی اس چہرہ والدحا دی خیرات ملی ہے. لجپال آقا دے حسن تے اللہ نے جو میں عرض کیتا ہے کہ سر تپا حجاب آپ نے پھر بھی لاجواب آپ نے. خالق لم یزل نے محبوب نو اپنے محبوب نو پردیاں دے وچ رکھیا. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک دن بیٹھیاں نے لجپال آقا تشریف لے کے آئے نے میرے کریم آقا دی بارگاہ. اما عائشہ صدیقہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی اے کون عائشہ لجپال آقا دی بارگاہ سوال ہویا محبوب دی بارگاہ پوچھیا جاندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تے سب تو پیارا تانوں کون لگدا ہے سب تو پیارا کون ہے. میرے کریم فرماندے نے فرمایا سب تو پیارا صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی
صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ پھر سوال آیا لجپالا کانو پوچھیا سونے پوچھن تو مراد اے نہیں سی مرداں وچوں پیارا کون ہے مرداں وچوں پیارا کون ہے میرے محبوب فرماندے نے عائشہ دا باپ صدیق مرداں وچوں سب تو پیارا ہے اے گرانہ کیوں پیارا نہ لگے خدا دی قسمیں تن من تن سب کچھ اپنی جان دا نظرانہ اپنے مال دا نظرانہ اولاد دا نظرانہ وطن دا نظرانہ سارا کچھ ابو بکر صدیق نے محبوب دے قدمہ تو قربان کی اس واسطے رب نے پھر اعزازوی وقرہ عطا فرمایا ہے میرے لجپال آقا دی بارگاہ دی اندر جدوں سوال ہویا ہے لجپال آقا دی بارگاہ چ سوال کیتا سب تو پیارا کون ہے فرمایا عائشہ پیاری ہے عائشہ پیاری ہے لجپال آقا دی بارگاہ چ پھر پوچھیا گیا پوچھن تو مراد ایسی کہ مرداں چوں پیارا کون ہے فرمایا عائشہ دا باپ پیارا ہے لجپال آقا دی بارگاہ چ اما عائشہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سن رہی ہاں لوگ ایک کہہ رہے نے حضرت یوسف دے حسن دا بڑا ذکر سی بڑا چرچا سی اللہ نے حضرت یوسف نو بڑا حسن عطا کیتا بڑا جمال عطا فرمایا ہے اینا حسن عطا کیتا ہے کہ مصر دی جدوں قوم قحط سالی دے اندر مبتلا ہے گندم نہیں مل رہی آٹا نہیں مل رہا کھانا واسطے جناب والا جانور بھی بھوک نال پریشان نے جدوں جناب والا ایک قحط آ گیا اللہ دے نبی دی بارگاہ چ قوم نے شکایت کیتی تے رب دے نبی نے پھر اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی تے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام نو اے حکم فرمایا وہی فرمائی سونےو میدان وچ آ کے اپنے چہروں تو برکا لا کے اپنی قوم نو جمال اپنی قوم نو جمال دے دیو اے رخ دوہا دی جلوہ گری فرماؤ چہرہ زیارت کرواؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم نو جدوں اپنا جلوہ دکھایا ہے قوم نو نہ بھوک رہی ہے نہ پیاس رہی ہے 3 مہینے انجی قوم نے آپ دی زیارت گزاری پھر ایتھے شاعر دا قلم اٹھ دائے شاعر کی کہندہ 3 مہینے خلقت رجی اتے ویخ یوسف کنعانی تے جنہ نبی سہارا ملیا تے اور رجے دوئیں جہان خدا دی قسمیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو محبوب دی بارگاہ چ عرض کیتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ دے قدمہ تو قربان میرے سرتاج صاحب معراج حضرت یوسف دے حسن دے بڑے تذکرے نے میرے لجپال آقا نے تبسم فرما کے اما عائشہ نو فرمایا عائشہ حضرت یوسف دے حسن دے بڑے تذکرے نے مگر خالق علم ازل نے میرے حسن تے 18,000 پردے پائے نے اگر ایک بھی پردہ چک دیاں سورج والوں ویکھنا تے سوکھا ہو جائے ودوہا دے مکھڑے وال کوئی اکھ اٹھا کے ویخ اللہ رب العزت نے کریم آقا نو اینا حسن عطا فرمایا پھر خالق لم یزل حسن عطا کر کے پھر اس چہرے دیاں خود ہی قسمہ قرآن اندر فرمایا جا رہے والضحا واللیل اذا سجا تواڈے چمک دے چہرے دی قسمیں واللیل اذا سجا جدوں تواڈیاں نورانی زلفاں اندے اتے چھا جان اساں اس ویلے اس چہرے دی قسم چکنے
کنا آلہ چہرہ ہے، کنا متبرک چہرہ ہے، خدا دی قسم میں بڑی توجہ دے نال بڑی نکتے دی گل، ایک کنا آلہ چہرہ ہے، ہن قیامت تک بڑے بڑے جناب والا اللہ دے ولی پیدا ہونگے، بڑے بڑے مفتی تے محدث تے مفسر پیدا ہونگے، بڑے بڑے غوث تے قطب تے عبدال آنگے، مگر قیامت تک بڑے بڑے جنے تے آنگے، قیامت تک کوئی بھی صحابی نہیں آ سکتا، کوئی بھی صحابی نہیں آ سکتا، داتا پیا جیسی ہستیاں آنگیاں، خواجہ غریب نواز جیسے لوگ آنگے، جنہاں نو ویکھ کے 92 لاکھ ہندو زنار توڑ کے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر آنگے، ایسے ایسے بھی جنے آنگے، مگر قیامت تک صحابی کوئی نہیں آ سکتا، وجہ کیے صحابی اوئے جننے ودوہا دے مکھڑے نو ایمان نال تکے، لجپالا قد جلوہ ایمان دیاں نظرہ نل وکھی آئے، انہوں صحابی کہندے نے، اے سارے ولی غوث قطب عبدال خطب مدار ایک پاسے ساری کائنات دے باب آدم علیہ السلام تو لے کے 1.25 لاکھ کموں پیش نبیاں دے جڑی امتاں دے ولی نے، غوث نے، قطب نے، عبدال نے، قیامت تک نبی پاک دی امت چون جڑے ولی پیدا ہونے نے، سارے ولی بلکہ ان کہہ لو صحابہ تو بعد پھر جناب والا تابعین دا درجائے، تابعین تو بعد تبا تابعین دا درجائے، اور تابعین وچوں جڑے خیر التابعین نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دی مقدس ہستی ہے، تابعین وچوں صحابہ تو بعد تابعین وچوں سب تو درجہ جنہاں نو ملے آئے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات مبارک ہے، اے ساریاں مقدس ہستیاں ایک پاسے نبی پاک دے ایک صحابی ایک پاسے، لیکن ساری کائنات دے ولی غوث قطب عبدال نبی پاک دے کسی صحابی دے درجے نو نہیں پا سکتے، کسی صحابی دے درجے نو کسی صحابی دے درجے نو اللہ رب العزت نے ایک کمال صرف کریم آقا دے جمال نال عطا فرمایا ہے، اگر صحابہ نو ایک کمال ملے آئے، صحابہ نو ایک کمال ملے آئے، نبی پاک دے جمال نال ملے آئے، لجپالا قد جمال دا ایک کمال ہے کہ ولیاں دا جنہ میں اعلیٰ درجہ ہے، مگر پھر بھی نبی پاک دے صحابی دے درجے نو نہیں پا سکتے، اے درجہ ملیا کمیاں، ادھر انیاں اچیاں عبادتاں نے ریاضتاں نے میں آخیا چلیا، اے درجہ عبادت ریاضت نال نہیں ملدا، بلکہ مصطفیٰ کریم دی زیارت اے درجہ عبادت نال نہیں ملدا، لجپالا قدی زیارت نال ملدا ہے، لجپالا قدی زیارت نال ملدا ہے، پھر آپ مل کے کیوں نہ کہیے حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن و جمال حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا، امیت سلطان العارفین عارفان دے بادشاہ، عارفان دے بادشاہ سلطان العارفین سلطان الباہو رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں نے کریم آقا دی ذات مسعود نو اپنے لئے کنی وڈی سعادت سمجھے آئے، سمجھ کے پھر دنیا والے انو دسی آئے، کائنات والے ہو سارے نبیاں دیاں امتاں ایک پاسے نے 1.25 لاکھ نبیاں دیاں کموں پہ 1.25 لاکھ نبیاں
نبیاں دیاں امتاں ایک پاسے مگر جڑا اعزاز تے عزت تے عظمت نبی پاک دی امت نو ملی ہے نبی پاک دی امت نو ملی ہے او کسے نبی دی امت نو نہیں ملی کسے نبی دی امت نو نہیں ملی تے آخر فرماتے نے چلے ہو اللہ نے اے اعزاز نبی پاک دی برکت دے نال اے عطا کیتا ہے کہ نبی پاک دی امت جڑی ہے ساریاں نبیاں دیاں امتاں نالوں اعلی قرآن کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا آ قرآن سن خالق لم یزل قرآن اندر فرمائے کنتم خیر امت اخرجت للناس خالق لم یزل قرآن اندر فرما رہے قرآن اندر فرما رہے فرمایا اے محبوب تھوڑی امت جڑیاں لوکاں چ ظاہر ہویاں نے امتاں تھوڑی امت اساں سارے نبیاں دیاں امتاں نالوں اعلیٰ بنائیے اعلیٰ بنائیے اعلیٰ بنائیے اس واسطے پھر سلطان العارفین نے فرمایا آ فرما دے بے بسم اللہ اسم اللہ دا ہاں اے وی گہنا بھارا ہوں نال شفاعت سرور عالم ہاں چھٹ سی عالم سارا ہوں حد و بے حد درود نبی تے حد و بے حد درود نبی تے ادے جس دا کل پسارا ہوں میں قربان سلطان باؤ فرما رہے کی کہہ رہے ہیں کہ میں قربان تینا تھی پاہوں تے جنہ ملیا نبی سہارا حالانکہ آپ بھی اچھی شامل نہیں لیکن پھر بھی فرما رہے میں انہاں تو قربان جنہاں نو اے نبی سہارے خدا دی قسمیں سارے بے سہارے نو سہارا مل گیا اے نبی سہارے آئے تو سارے نو سہارے مل گئے جنہاں نو کوئی منہ لان نہ لا لسنا انہاں بھی سرکار سینے نہ لا لیا اللہ رب العزت دی بارگاہ چ دعا ہے کہ خالق لم یزل سانو ٹوٹ کے نبی پاک نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے جی عمر پاک نے عرض کیتا سونیا میں تھوڑے نال بڑا پیار کرنا میں تھوڑے نال اپنے امی ابے تو اپنے بہن بھراواں تو بچیاں تو بیوی تو مال تو سب تو ود کے تھوڑے نال پیار کرنا سرکار فرمایا لے کامل نہیں ہونا جی میں دکھا سکتا ہوں میں نے خود پڑھا فرمایا بلحال کامل نہیں ہویا عرض کی تھی سونے کامل کی تو ہونا ہے فرمایا جدوں اپنی جان نالوں بھی بات کی اپنی جی مال اولاد بیوی بچے ماں باپ بہن پر ایک پاسے فرمایا جدوں اپنی جان نالوں بھی بات کے کرو گے نا پیار پھر کامل ہونا ہے پھر کامل ایمان ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے دعا کرنے کہ سانو اپنی جان نالوں بھی ود کے نبی پاک نال پیار کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ